ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نبوت کے لیے منتخب کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن چن کر آپ کے لیے آپ کے حضرات صحابہ اکرام کو منتخب کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، کہ نبوت کے لیے میرا انتخاب براہ راست آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور میری صحبت کے لیے میرے صحابہ اکرام کا انتخاب بھی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ ان صحابہ اکرام میں ہر ایک صحابی آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، ان کی مثال ستاروں کی مثال ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس ایک کی بھی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ان صحابہ اکرام میں ایک بہت بڑا نام سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے وہ درخشندہ ستارے ہیں کہ جن کی مثال ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا دین حق دے کر اور ہدایت دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ یہ بعثت رسالت کا مقصد اللہ نے بیان کیا۔ اس مقصد کے تحت اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت کر کے گئے، اس وقت دین اسلام باقی تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا تھا۔ یہ دین اسلام حضرات خلفائے راشدین کے دور میں، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، باقی ادیان کے اوپر غالب ہو گیا۔ باقی ادیان اس دین اسلام سے مرعوب ہو گئے اور دین اسلام سے ڈرنا شروع ہو گئے، اور دین اسلام کو انہوں نے اپنے اوپر غالب مان لیا۔ لیکن جغرافیائی اعتبار سے سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی دین اسلام باقی ادیان پر غالب نہیں ہوا تھا۔ جغرافیائی طور پہ اگر کسی نے دین اسلام کو باقی ادیان کے اوپر غالب کیا ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی، صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور قبول اسلام کے بعد اپنے اسلام کو خفیہ رکھا، اور فتح مکہ کے موقع پہ جب اپنے اسلام کا اعلان کیا تو اسلام کا اعلان کرنے کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ 6 ہجری میں اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن اپنے گھرانے کی وجہ سے میں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، آج اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام کا اعلان کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب خاص بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کی ذمہ داری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی۔ حضرت امیر معاویہ آسمان سے قرآن نازل ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور بلا کر حضرت امیر معاویہ سے قرآن کی کتابت کروایا کرتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی خطوط لکھواتے تھے لوگوں کے لیے، دنیا کے بادشاہوں کے لیے، اس کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت لیا کرتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھے ہوئے خطوط کی مختلف تعداد
مورخین نے بیان کی ہے، بعض نے 11، بعض نے اس سے زیادہ، حتیٰ کہ بعض نے 44 تک لکھی ہے کہ 44 خطوط ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو روانہ کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یا اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کے ذریعے ہدایت کو عام فرما، خود ہدایت یافتہ بنا، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اور اس کے ذریعے ہدایت کو پوری دنیا تک پہنچا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اور عذاب سے بچا کل قیامت کے دن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی ذہین فتین تھے، عرب کے چند ذہینوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مکہ میں جو کل 17 یا 18 لوگ پڑھے ہوئے تھے، پڑھے لکھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم الفرائض، وراثت کے معاملات کا بہت زیادہ علم تھا۔ اسی طرح علم ریاضی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور یہی صحابی ہیں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امن ملے گا۔ ابو سفیان کے بیٹے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے عہدے کے اوپر برقرار رکھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے قصاص کے معاملے میں اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف بڑا اور منافقین کی شرارت کی وجہ سے نوبت جنگ تک پہنچی۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو 6 ماہ کے بعد سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی، اور اس کے بعد 20 سال تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اور یہ جو بیعت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، یہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ اس پیشن گوئی کو پورا کیا تھا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، ان ھذا ابنی سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار بنے گا، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، بڑے گروہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کروائے گا اس میرے بیٹے حسن کے ذریعے۔ اور یہ 2 بڑے گروہ کون سے تھے؟ یہی بڑے گروہ تھے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ انہیں واپس جوڑنے کا سہرا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ہے۔ حضرت حسن ابن علی نے جب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد 18 یا 20 سال تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر متمکن رہے، اور پورے بلاد اسلامیہ میں ہر طرف امن ہی امن تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔
آپ کے دور میں اندرونی خلفشار مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا، اور کوئی سازش جب کہیں سے بھی سر اٹھاتی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھانے سے پہلے اس کا سر کچل دیتے تھے۔ اور معمولی نہیں، نصف دنیا سے زائد پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ہے 20 سال تک، 64,65,000 مربع میل، یہ نصف دنیا سے زائد حکومت، نصف دنیا سے زائد علاقے پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی، اور لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی عملی تفسیر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں سامنے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، آپ کے دل میں تقوی اور خدا کا خوف اتنا زیادہ تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی کہ بہت سارے شہید ایسے ہیں جو ریاکار ہیں، اور ان کے ریاکاری کی وجہ سے بہت سارے شہید ایسے ہیں، بہت سارے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے غنی ایسے ہیں، بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ جن کی نمازوں کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں داد شجاعت دینے کے بدلہ انہیں دنیا میں مل جائے گا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی، آپ کے آنسو نکلے، ہچکی بن گئی، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ سیدنا امیر معاویہ اپنی جان دے دیں گے اس حالت۔ عہد اور وفاداری اتنی زیادہ تھی، عہد اور وعدے کا پیمان اتنا زیادہ تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ رومیوں کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بندی کا ایک معاہدہ کی۔ اس معاہدے کی مدت ختم ہو رہی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوجیں تیار کرنا شروع کر دی کہ فوجوں کو تیار کر کے ہم روم کے بارڈر تک پہنچا دیں، تاکہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہو فوری طور پر رومیوں پہ حملہ کر دیں۔ اس تیاری کو جب ایک صحابی رسول حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، اور یہ حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی قبر پاکستان کے علاقے سکھر میں ہے۔ حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا جب فوجیں تیار ہو رہی ہیں اور ابھی جو ہمارا معاہدہ ہوا اس معاہدے کے چند دن باقی ہیں، تو حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، کہ مسلمانوں کا شیوا عہد کی پابندی کرنا ہے، دھوکہ کرنا نہیں۔ عہد شکنی مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بھیجی ہوئی فوجیں ساری واپس بلا لی، کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی تھا، اور عہد و پیمان جو ہے وہ اس کی پابندی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی، 60 ہجری 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات۔ اور اس دن انتہائی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں، پاکستان، انڈیا اور کچھ اور علاقوں میں بہت سارے صحابہ اکرام کے دشمن ہیں جو اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، اعوذ باللہ۔ ان کے دلوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض ہے، آپ کا عناد ہے۔ اس بغض اور عناد کی وجہ سے 22 رجب المرجب کو کونڈوں کی عید منائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کا یوم پیدائش، حالانکہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس دن نہ امام جعفر صادق پیدا ہوئے اور نہ ہی اس دن ان کی وفات ہوئی۔ صرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض میں کچھ لوگ 22 رجب کو کونڈوں کی عید مناتے ہیں، کونڈے پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، شیرینی بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے دل میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کو وہ عید کے طور پہ، خوشی کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اکرام کے ساتھ عقیدت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے ان دشمنوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔